صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں وہ ہر وقت اپنے دل کا دھیان رکھتے ہیں، تو ہمارا دل کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اولیاء کرام کی عبادت دل کی حفاظت ہے، ورنہ انسان عبادت کے نقشوں میں بھی دل غیر اللہ میں اس کا الجھا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، دل غیر اللہ میں مشغول ہے، غیر اللہ کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ نماز ختم کرو تو یہ کروں گا، نماز ختم کروں گا تو اس پہ یہ بات کروں گا، نماز ختم کروں گا تو یہ تدبیر اختیار کروں گا۔ این حال سے نماز میں جب مولا کے دربار میں ہے تب بھی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے، یہ دربار میں حاضر ہی نہیں۔ فرضیت تو پوری ہو گئی لیکن نماز کی حقیقت حاصل نہیں۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ سالم نام کے دو آدمی ہیں، ایک صحابی ہیں، یہ تو بڑے قاری قرآن ہیں، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں سالم، یہ مفتی مدینہ ہے، مدینہ کے 7 مفتی مشہور ہیں، اور تینوں ایک ہی زمانے میں ہوئے، جن میں دونوں شیخین کے پوتے ہیں۔ اور صدیق کا ایک پوتا ہے اور ان کا نام قاسم ہے، اور ایک پوتے جو ہے سالم۔ تو مکہ شریف میں حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے، تو عبد الملک بن مروان اس وقت کا جو بادشاہ تھا، پورے عالم کا بادشاہ تھا وہ، اور بڑے مضبوط اس کی بادشاہ، وہ بھی آیا ہوا تھا۔ تو حضرت خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، تو وہ پیچھے سے آ کر قریب میں بیٹھ گیا۔ تو اس کے ساتھ چونکہ پروٹوکول تھا بہت، اس کے ساتھ فوج اور یہ وہ سپاہی، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ خلیفہ وقت ہے، پتہ تھا انہیں آنا ہے۔ خیر وہ جب دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے تو سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ذمے کوئی کام لگائیں۔ انہوں نے کہا شرم کی بات ہے، میں بیٹھا کہاں ہوں اور میں کام تیرے ذمے لگاؤں؟ تو وہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ بات بالکل ٹھیک، میں کہاں بیٹھا ہوں، اس کے سامنے حاضر ہوا تو مجھے اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ خیر وہ بھی بہت سمجھدار تھا عبد الملک بن مروان۔ نماز عشاء کی ہو گئی، عشاء کے بعد سب حاجی لوگ اپنے اپنے کیمپوں میں جانے لگے، تو حضرت سالم بھی نکلے۔ تو جب باہر نکل گئے حرم سے تو عبد الملک بن مروان پھر پیچھے آیا اور آ کر سلام دعا ہوئی۔ ان کہا کہ دیکھیں اب تو آپ دربار میں نہیں ہیں، اب آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں۔ کہا کہ دنیا کا لگاؤں یا آخرت کا؟ انہوں نے کہا آخرت کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کا کام ذمہ لگائیں۔ انہوں نے کہا دنیا تو ہم نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، اس سے بھی آخرت ہی مانگتے، تو آپ سے میں کیا مانگوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ دل جب غیر اللہ میں الجھا ہوتا ہے تو پھر عبادت کے نقشوں میں بھی وہ حاضر نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں۔ اور اگر دل مولا سے لگا ہوتا ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ با خدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ دنیا کے کام میں بھی مشغول ہوگا لیکن دل مولا کے ساتھ لگا ہوگا اس کا۔ اس لیے دل کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، اس کی رفتار پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا دل کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے اولیاء کرام چپ بیٹھے ہوں گے اسی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دل کو پکڑ پکڑ کر مولا کے دربار میں حاضر کرتے ہوں گے، اور یہ جب پکڑ پکڑ کر حاضر کرتے ہیں تو یہ وقت آتا ہے مستقل حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ پہلے پکڑ پکڑ، جیسے اسکول میں بچے کو نیا نیا داخل کراؤ تو کتنا چیختا چلاتا ہے، پھر اس کو چسکا پڑ جاتا ہے تو پھر خود آتا جاتا ہے، کہنا بھی نہیں پڑتا، خود بستہ لے گا اور وہ جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں اسکول جا رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح دل کی حالت ہے کہ جب اس کو چسکا لگ جاتا ہے، چسکا لگا ہے جام کا،
شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا ہے دوست و رہا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذکر سے بہت اس میں فائدہ ہوتا ہے، ذکر دھیان سے کرتا رہے تو یہ حضوری نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ ذکر کا دل پر بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ ذکر میں بڑی غفلت کرتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا وقت نکال کر ہم پابندی سے دھیان سے ذکر نہیں کرتے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیا کریں، 5-10 منٹ کر لیں، چل اسی سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے 5-10 منٹ سے۔ تو تھوڑا نہ سمجھیں، یہ دل کو سیدھا کرنے کے لیے ایک بہت اہم نسخہ ہے، تو اس سے پھر نماز بھی اچھی ہو جائے گی، ہر چیز اچھی ہو جائے گی۔ ذکر سے پہلے نیتیں کریں کہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، قلب سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں، پھر سے فقط پر یاد رہے، اب تو رہے بس
تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ۔ آہ راج آسماں ہمدم نابود، راز را غیر خدا محرم نابود، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت الوفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعظيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغ إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. یا اللہ ہم دور استادوں کو اپنے نزدیک فرما ہم ناچناؤں کو اپنا ولی فرما. یا اللہ ہمارے قلب کو اپنا درد نصیب فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما قرب کی لذت میں نصیب فرما. اپنے راستے کا شیر نر فرما اپنے راستے کا شیر نر فرما. لومڑیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غیر اللہ سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما غیر اللہ سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. اللہ اپنی ذات کا دھیان اور توکل نصیب فرما اپنی ذات کا دھیان اور توکل نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایمان ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما ہمارے اسلام کو اسلام کامل فرما اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما ہمیں اپنے آپ کے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو بال بچوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما اپنی ولایت صدیقیت نصیب فرما. پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما یہود ہنود اور نصارہ کو تباہ و برباد فرما.
عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، اس ادارے کو، اس خانقاہ کو، اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی عافیت نصیب فرما، ان کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما اللہ، یا اللہ ہر ایک کو آکے نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے بھی صحت را کے نصیب فرما، اتنی کمزوری ہے اس کو دور فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ، یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، ہماری رزق روٹی کو آسان فرما، ہر قسم کی تنگی تکلیف سے محفوظ فرما یا اللہ، یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما، قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما یا اللہ، جن بچے بچوں کے رشتے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھر میں امن سکون عطا فرما اللہ، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، جن نے دعاؤں کے لے کر ان کی حاجات کو پورا فرما، ہر ایک کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔